مختصر حمد و ثنا کے بعد گزشتہ جمعے نکاح کو بنیاد بنا کر میں نے یہ بات آپ تمام دوستوں کے دل دماغ میں اتارنے کی کوشش کی تھی کہ نکاح کا بنیادی اور اولین مقصد محترم اور مقدس خاندانی نظام کو وجود میں لانا ہے، اور جب مرد و عورت نکاح کے بندھن سے بندھ جاتے ہیں اپنی آزاد مرضی سے، اپنی خوشی سے، تو وہ کچھ معاشرتی ذمہ داریوں کو اپنے کاندھے کا بوجھ بنانے میں خوشی محسوس کرتے ہیں۔ جب مرد و عورت ایجاب و قبول کی بنیاد پر ایک ہو گئے تو اب کچھ ان کے حقوق ہیں اور کچھ ان کی اخلاقی سماجی ذمہ داریاں ہیں۔ آج کی نشست میں ہم مرد و عورت کے حقوق، میاں بیوی کے حقوق کو قرآن و سنت کی نگاہ میں سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور پھر اگلی نشست میں میاں بیوی کی جو بڑی ذمہ داری ہے معاشرتی اور سماجی حوالے سے، اس کو سمجھیں گے، اولاد تربیت۔ قبل اس کے کہ میاں بیوی کے حقوق کو قرآن و سنت کی روشنی میں جانا جائے، ایک بنیادی بات ہم سمجھتے چلے۔ سورہ بلد کی آیت نمبر 4 میں رب العالمین فرماتے ہیں لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا ہے۔ سیاق و سباق میں اس کا معنی کیا ہے؟ رب العالمین فرما رہے ہیں کہ انسان دنیا میں مزے کرنے کے لیے نہیں آیا، چین کی بانسری بجانے کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان اللہ رب العالمین کے تخلیقی نقشے کے مطابق محنت کرنے آیا ہے، مشقت کرنے آیا ہے۔ یہ مکہ شہر اس بات پر گواہ ہے کہ انسان دنیا کے اندر محنت اور مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، کہ کوئی انسان اٹھا ہوگا، کوئی بندہ خدا اٹھا ہوگا، اس نے جان ماری ہوگی، اپنے آپ کو کھپایا ہوگا، اس کے بعد مکہ کی بے آباد زمین کو آباد کیا ہوگا اور مکہ کو عرب کے لیے مرکز بنایا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو شہر مکہ میں ہیں، جن کو لوگ امین اور صادق کہا کرتے تھے، جب ایک بڑے مقصد کے لیے کھڑے ہوئے تو وہ اپنے ہی معاشرے میں اپنے ہی لوگوں کے درمیان اجنبی بنا دیے گئے۔ آپ کے لیے کوئی جائے پناہ نہیں تھی، آپ کے لیے کوئی امن نہیں تھا۔ جنگل کے جانوروں کو امن میسر ہوگا، لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو امن نہیں تھا۔ تو انسان مشقت کے لیے پیدا کیا گیا ہے، محنت کے لیے پیدا کیا گیا ہے۔ انسان کی پوری زندگی رحم مادر سے لے کر موت تک اس بات کی گواہ ہے کہ قدم قدم پر انسان کو محنت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مشقت کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، شدائد کا سامنا کرنا پڑتا ہے، مصائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ جب ہم نے اس بنیادی بات کو سمجھ لیا تو اب عائلی اور ازدواجی زندگی اگر ہم اسے کامیاب بنانا چاہتے ہیں تو اس کے رہنما اصول کیا ہیں۔ اب ہم قرآن و سنت کے سمندر میں اترتے ہیں اور ازدواجی عائلی زندگی جس کی کامیابی ہم سب کا مطمع نظر ہے، اسے کامیاب بنانے کے رہنما اصول اللہ اور اس کے رسول سے جانتے ہیں۔ دیکھیں، پہلی بات سمجھنے کی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے اپنے تخلیقی نقشِ زندگی میں خاندان کی تنظیم کے لیے اصول
جو رکھا ہے وہ ہے تقسیم کار کا، یعنی خالق ارض و سما نے خاندانی تنظیم کے لیے کام کو بانٹ دیا ہے۔ گھر کے اندر کی جو ذمہ داری ہے اس کا بار عورت کے کاندھے پہ ڈالا گیا، معاش فراہم کرنے کی ذمہ داری مرد کے سپرد کی گئی۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ نساء کی آیت نمبر 33، رب العالمین فرماتے ہیں الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے قوام ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ رب العالمین نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا، اور مرد گھریلو ریاست کے سربراہ اس لیے ہیں کہ وہ اپنا مال خرچ کر چکے ہیں۔ اب اس آیت میں جو لفظ فضل آیا ہے اس کا مطلب امتیاز نہیں ہے کہ مرد عورت سے ممتاز ہے، بلکہ فضل کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ اضافی صلاحیت لے کر وہ پیدا کیا گیا ہے، ایڈیشنل کچھ کوالٹیز ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر رکھ چھوڑی ہیں۔ جب مرد کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے معاش کی راہ ہموار کرنی ہے اور گھر کے لیے کما کر لانا ہے، تو رب العالمین نے اس کے جسم کو سخت بنایا ہے، رب العالمین نے اس کے جسم کو مضبوط بنایا ہے تاکہ وہ معاشی جد و جہد کی مشکلات کا مقابلہ کر سکے، حالات کے سرد اور گرم کا مقابلہ کر سکے، وہ مشکلات کو سہ سکے، وہ مصائب کو برداشت کر سکے۔ لیکن یاد رکھیے دوستو، مرد کو اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کچھ اضافی صلاحیت نہیں دی گئی، بلکہ عورت کو بھی اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے اضافی صلاحیت دی گئی ہے۔ اب عورت کی ذمہ داری کیا تھی کہ جناب گھر کا جو اندرونی معاملہ ہے اس کے انتظام کو اس نے سنبھال کر رکھنا ہے، اس نے معاشرے کو اور امت کو نئی نسل دینی ہے، تو اللہ رب العالمین نے اس کے اندر نرمی رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر انفعالیت رکھی ہے، اللہ رب العالمین نے اس کے اندر اثر پذیری رکھی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اپنے نقشہ زندگی کے مطابق خاندانی تنظیم کے لیے جو اصول رکھا ہے وہ ہے تقسیم کار کا، کہ کام کو اللہ رب العالمین نے بانٹ دیا ہے۔ لیکن معاشرے کے مردوں کی طرف سے ظلم یہ ہوا، عورت اپنی فطرت کے لحاظ سے جس بڑے مقصد کے لیے پیدا کی گئی تھی، مرد نے اس عورت کو اس سے غافل کیا، اس راستے سے اسے ہٹایا اور اپنی تفریح کا ذریعہ اسے بنا لیا، اپنی انٹرٹینمنٹ کا ذریعہ اسے بنا دیا۔ اور جب مرد نے عورت کو اپنی تفریح کا ذریعہ بنا لیا تو عورت نے فطری ذمہ داری سے منہ موڑا اور بیوٹیفیکیشن کی دنیا کے اندر قدم رکھ دیا۔ اب اسے فکر ہے تو اپنی آرائش کی، اب اسے فکر ہے تو اپنی زیبائش کی، اور آگے بڑھتے بڑھتے عورت نیم برہنہ ہو چکی ہے، بلکہ کاسمیٹک سرجری تک وہ جا چکی ہے۔ سرجری کروا کر وہ مصنوعی طور پر اپنے چہرے کو خوبصورت بنانے کی کوشش کر رہی ہے۔ قرآن کے کہنے کے مطابق جو عورت مرد کے سکون کا ذریعہ تھی، مرد کے اطمینان کا ذریعہ تھی، اب وہی عورت اس کے ٹینشن کا ذریعہ بن چکی ہے، اس کے ڈپریشن کا ذریعہ بن چکی ہے۔ حالانکہ قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے اخلاقی ذمہ داریوں میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اللہ رب العالمین کی طرف سے جزا اور انعام پانے میں مرد اور عورت برابر ہیں۔ اگر ہم مطالعہ کر سکیں سورہ آل عمران کے آخری رکوع کا، سورہ آل عمران کے آخری رکوع میں رب العالمین نے اہل ایمان کی دعا ذکر کی ہے، اور اہل ایمان اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، رحمت مانگ رہے ہیں اور نجات کا راستہ خدا سے طلب کر رہے ہیں۔ اب اہل ایمان نے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگی،
نجات کا راستہ مانگا تو رب العالمین نے جواب دیا فاستجاب لهم ربهم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی. بھائی کوئی مرد اچھا کام کرے یا کوئی عورت اخلاقی ذمہ داری نبھائے، اللہ رب العالمین نہ مرد کا اجر ضائع کرے گا نہ عورت کا اجر ضائع کرے گا. بعضکم من بعض، تم ایک دوسرے سے ہو، تم الگ الگ نہیں ہو. نبی علیہ السلام کی ایک روایت ہے بڑی معروف، جسے گہرے انداز میں سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے کہا جب اللہ اور اس کے رسول کی بات آئے تو ہمارے دلوں کے اندر ایک کشش ہونا چاہیے، ہمارے دماغوں میں کے اندر ایک جاذبیت ہونا چاہیے، اور ہمارے دلوں میں ہمارے دماغوں میں اتنی گنجائش ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کی بات ہمارے دل دماغ میں اتر جائے اور پھر ہماری آخرت اور ہماری دنیا کا ذریعہ بن جائے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کی راویہ ہیں. ابو داؤد کتاب الطہارہ، ترمذی کتاب الطہارہ میں روایت ہے. نبی علیہ السلام سے کوئی سوال کیا گیا تھا. نبی علیہ السلام نے سوال کا جواب دیا، اور سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے یہ بات بھی کہی انما النساء شقائق الرجال، عورتیں مردوں کا شقیقہ ہے. شقیق یا شقیقہ عربی میں کسی بھی چیز کے پھٹے ہوئے ان دو برابر کے حصوں کو کہا جاتا ہے جو یکساں ہوں. یعنی اگر کسی چیز کو درمیان سے میں پھاڑ دوں اور دونوں برابر ہوں تو ہر ایک دوسرے کا کیا ہوگا؟ شقیق. اسی لیے اردو میں سر کے اس درد کو درد شقیقہ کہا جاتا ہے جو آدھے سر میں ہوا کرتا ہے، اسے درد شقیقہ کہتے ہیں. یہ حدیث ہمیں کیا بتا رہی ہے کہ عورت آدھی انسان ہے تو مرد کیا ہوا؟ آدھا انسان، اور دونوں مل کر پورے انسان بنتے ہیں. یعنی انسانیت کی جو تکمیل ہوتی ہے وہ مرد و عورت کے اعلیٰ تر ملاپ سے ہوا کرتی ہے. نہ مرد مکمل انسان ہے، نہ اپنی ذات میں تنہا عورت مکمل انسان ہے، آدھے آدھے انسان ہیں، اور یہ دونوں جب مل جاتے ہیں کامیابی کے ساتھ پھر پورا انسان بنا کرتا ہے. ایک دوسرا اصول سمجھیں عائلی اور ازدواجی زندگی کی کامیابی کا. رب العالمین نے پوری کائنات میں جو اپنا اصول رکھا ہے وہ ہے زوجین کا اصول، وہ ہے جوڑے کا اصول، وہ ہے کپل کا اصول، پیئرز کا اصول. اللہ رب العالمین نے سورہ ذاریات میں کہا ہے وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، جو چیز بھی ہم نے پیدا کی ہے جوڑے کے ساتھ پیدا کی ہے. آپ مادے میں اترے تو مادے کے اندر بھی جوڑا ہے، مثبت اور منفی اجزاء اس میں پائے جاتے ہیں. آپ نباتات میں جائیں نر اور مادہ وہاں موجود ہیں. آپ حیوانات میں آئیں تو مذکر مؤنث وہاں موجود ہیں. آپ انسانوں کے اندر آئیں تو مرد اور عورت وہاں موجود ہیں. اچھا، رب العالمین نے جب اس کائنات کی ہر چیز کو جوڑے کے اصول پر پیدا کیا ہے، زوجین کے اصول پر پیدا کیا ہے، تو ان زوجین کے درمیان جو نسبت ہے وہ مساوی ہونے کی، تساوی ہونے کی نہیں ہے، برابر ہونے کی نہیں ہے، بلکہ مکمل ہونے کی ہے، تکمیلے کی نسبت ہے. مثال کے طور پر مادے میں مثبت پارٹیکل بھی ہے اور منفی پارٹیکل بھی ہے. مثبت اور منفی پارٹیکل ان کے درمیان مساوی ہونے کی نسبت نہیں ہے کہ مثبت پارٹیکل جو کچھ ہے وہی منفی پارٹیکل ہے اور جو منفی پارٹیکل ہے وہی مثبت پارٹیکل ہے. ایسا نہیں ہے، بلکہ مثبت اور منفی پارٹیکل مل کر مادہ بنتا ہے. ایسا ہی تکمیلے کی نسبت ہے. اسی طرح مرد اور عورت کے درمیان تساوی کی نسبت نہیں، یہ دونوں برابر ہیں کہ جو مرد ہے وہ عورت ہے، جو عورت ہے وہ مرد ہے، نہیں، بلکہ ان کے درمیان جو نسبت ہے وہ تکمیلے کی ہے کہ مرد عورت کے ساتھ مل کر مکمل ہوتا ہے اور عورت مرد کے ساتھ مل کر مکمل ہوتی ہے. زوجین کا اصول رب العالمین نے اپنی پوری کائنات کے اندر رکھ چھوڑا ہے. یہی زوجین کا اصول ہے دوستو جو ہماری رہنمائی کر رہا ہے.
جن لوگوں نے سمجھ لیا اس کو، ان کا گھرانہ، ان کا خاندان خوشیاں بانٹ رہا ہے۔ آپ اگر مطالعہ کر سکیں سورہ توبہ کی آیات نمبر 71 اور 72 کا، تو رب العالمین فرماتے ہیں والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض، مومن مرد مومن عورت یہ ایک دوسرے کے رفیق ہیں، یہ ایک دوسرے کو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، برائی سے روکتے ہیں، نمازیں قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ رسول کی اطاعت کرتے ہیں۔ اولئک سیرحمہم اللہ، اللہ رب العالمین ان پر رحمت کی برکھا برسائے گا۔ اللہ رب العالمین غالب تر بھی ہے اور رب العالمین دانا بھی ہے۔ وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات، اسی طرح کے مومن مردوں سے، مومنہ عورتوں سے اللہ نے وعدہ کیا ہے ایسے باغات کا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جہاں یہ ہمیشہ رہیں گے۔ پھر سدا بہار باغوں میں جو ان کے بنگلے ہوں گے وہ شاندار اور پاکیزہ ہوں گے۔ اور سب سے بڑھ کر اس طرح کے مومن مردوں کو، مومنہ عورتوں کو اللہ رب العالمین کی رضا ملے گی، رضا حاصل ہوگی۔ ایک حدیث ہے، بڑی زبان زدہ عام ہے، آپ سنتے رہتے ہیں، لیکن ہم تمام دوست دل اور دماغ سے اس حدیث کو سنتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اور سب سے بڑھ کر عمل کی نیت سے اس حدیث کو سنتے ہیں کہ اس حدیث میں ہمارے رسول ہمیں سمجھا کیا رہے ہیں، ازدواجی زندگی کا کامیاب اصول اللہ کے اصول ہمیں بتا رہے ہیں۔ بخاری کی روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ اللہ رب العالمین کا یہ اصول ملحوظ خاطر رکھیے گا اس حدیث کو سمجھتے ہوئے، چونکہ مرد گھریلو ریاست کا سربراہ ہے، اللہ رب العالمین نے اسے ایگو اور انا کچھ زیادہ دے رکھی ہے، گھریلو ریاست کا سربراہ ہے نا، اسے کامیاب سربراہی کے لیے تھوڑی سی زیادہ انا کی ضرورت ہے۔ لیکن خالق چاہتا یہ ہے کہ مرد حضرات اپنی ایگو کو، انا کو تعمیری استعمال کریں، مثبت استعمال کریں، درست استعمال کریں، صحیح استعمال کریں۔ اسی طرح جب اللہ رب العالمین نے عورت کو ماں بنایا تو مامتا کی آگ جلانے کے لیے اور مامتا کی آگ جلائے رکھنے کے لیے اللہ رب العالمین نے اسے مردوں سے زیادہ جذباتی بنایا ہے، ایموشنل بنایا ہے۔ ماں ہے وہ، اس نے بچوں کو پالنا ہے، بھوکا رہنا ہے، بچوں کو کھلانا ہے، چوری کر لے گی، بچوں کو بھوکا نہیں سونے دے گی، بسا اوقات گئے گزرے حالات میں اپنی عزت داؤ پہ لگا دے گی، بچوں کو بھوکا نہیں سونے دے گی۔ یہ ماں، تو ماں کی مامتا جلائے رکھنے کے لیے رب العالمین نے اسے جذباتی رکھا ہے، لیکن خالق اسے تقاضا کر رہا ہے اپنے جذبات کو تعمیری استعمال کرنا، درست استعمال کرنا، صحیح استعمال کرنا۔ اب جب آپ مرد اور عورت کے حوالے سے بات کو بنیادی حوالے سے سمجھ گئے تو اب حدیث میں اترتے ہیں ہم۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں استوصوا بالنساء خیرا، لوگوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہم مردوں کو سمجھایا ہے، گھریلو سربراہ ہیں، گھریلو ریاست ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ اے مردوں یاد رکھو فَإِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، عورت جو تخلیق کی گئی ہے، عورت جو پیدا کی گئی ہے وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہے۔ پسلی سے مراد بائبل کی وہ کہانی نہیں ہے جس غیر منطقی اور غیر عقلی کہانی کی بنیاد پر حوا علیہ السلام جو تخلیق ہوئی ہیں وہ آدم کی پسلی سے ہوئی ہیں، بلکہ عورت پسلی سے پیدا ہوئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے عورت کی سرشت، عورت کی فطرت، عورت کی نیچر یہ ہے، وہ جذباتی ہے، اس میں کجی ہے، اس میں ٹیڑھپن ہے۔ اے مردوں، اگر تم عورتوں کی جذباتیت کو ختم کرنے جاؤ گے، کچلنے جاؤ گے، کیونکہ مامتا کے لیے رکھی گئی ہے نا جذباتیت، وہ غلط بھی استعمال کر سکتی ہے،
لیکن اگر تم اس کی فطری جذباتیت کو کچلنے جاؤ گے، ختم کرنے جاؤ گے، کثرت ہو، تم عورت کو ضائع کر دو گے۔ لہٰذا عورت کی جذباتیت کو قائم رکھو، لیکن اپنی سربراہی کا استعمال تعمیری کرو۔ یہ ہے وہ بات جو اس حدیث میں ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھائی ہے۔ ایک تیسرا اصول کامیاب ازدواجی زندگی کے لیے وہ ہے مثبت سوچ۔ یعنی مرد و عورت جب اپنی آزاد مرضی سے ایک ہوئے ہیں، جب خوشی سے ایجاب و قبول انہوں نے کیا ہے، بھائی ڈھول بجا ہے، تالیاں پیٹی گئی ہیں، گھر کے اندر خوشیاں منائی گئی ہیں، تو آزاد مرضی سے سب کچھ ہوا نا۔ تو جب مرد و عورت نے آزاد مرضی سے ایک ہونے کا فیصلہ کیا تو اب مثبت سوچ مرد و عورت کو رکھنا پڑے گی، میاں بیوی کو رکھنا پڑے گی۔ گھریلو زندگی میں عموماً جو خرابی پیدا ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منفی سوچ سے۔ جب نگیٹو سوچ ہو تو گھر بگڑتا ہے، مثبت سوچ ہو تو گھر قائم رہتا ہے۔ اچھا، جو شخص مثبت سوچ رکھے گا اس کی سوچ اعلیٰ ہوگی، اس کی سوچ بلند ہوگی، وہ معمولی باتوں کو اہمیت دینے والا نہیں ہوگا، بلکہ وہ نیچے سے اٹھے گا اور بلندی پہ چڑھ جائے گا۔ وہ اپنی زندگی کو زیادہ سے زیادہ خوشگوار رکھنے کی کوشش کرے گا، وہ شکایتوں کو کم سے کم جمع ہونے دے گا اور شکایتوں کو کم سے کم اٹھنے کا موقع دے گا۔ یہ ہوتی ہے مثبت سوچ۔ اب قرآن ہماری دیکھیں رہنمائی کیسے کر رہا ہے۔ میں نے کہا دل دماغ حاضر رکھے، خالق اور مالک ہمیں سمجھا رہا ہے۔ ہمارے پاس جو عقل ہے اس کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو دانائی ہے اس کی دی ہوئی ہے، ہمارے پاس جو فہم و فراست ہے وہ اسی کی دین ہے۔ سمجھیں وہ ہم سے کہہ کیا رہا ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 19 ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، بھائی اپنی بیویوں کے ساتھ زندگی گزارو دستور کے مطابق، یعنی شریفانہ انداز میں زندگی گزارو، بہتر طریقے سے زندگی گزارو، معاملات کو بہتر طریقے سے لے کر چلتے ہوئے زندگی گزارو۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں اپنی بیوی میں بالفرض کسی موقع پر کوئی خامی نظر آ گئی، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، ایک خامی تمہارے سامنے آ گئی اور تم نے منفی سوچ بنا لی، لیکن جو ہزار خوبیاں خالق ارض و سما نے اس کے اندر رکھ چھوڑی ہیں وہ تو تمہارے سامنے نہیں آئی نا، ان کو تو سامنے آنے کا موقع دو۔ یعنی بیوی کی ایک برائی، بیوی کی ایک غلط عادت تمہارے سامنے آئی، تم نے فیصلہ کر لیا، بھائی خدا نے اس کے اندر بہت ساری خوبیاں رکھی ہیں، اسے تو سامنے آنے کا موقع دو نا۔ چونکہ ہمارا خالق، ہمارا مالک یہ چاہتا ہے کہ رشتہ جب آزاد مرضی سے قائم ہو گیا اسے قائم رکھا جائے، اسے توڑا نہ جائے۔ اسی کی طرف ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنمائی کی۔ آپ نے فرمایا لا یفرق مؤمن مؤمنہ، کوئی مومن مرد کسی مومنہ عورت سے نفرت نہ کرے۔ اگر تمہاری بیوی کی کوئی ایک خامی تمہارے سامنے آئی ہے، کوئی ایک غلط عادت تمہارے سامنے آئی ہے، رضی من آخر، چند دن موقع دو، اس کی بہتر خوبی تمہارے سامنے آئے گی، بہتر عادت تمہارے سامنے آئے گی جسے تم خوش ہو جاؤ گے۔ یاد رکھیے ایک ربانی صفت ہے برداشت، تحمل۔ جب زندگی کے اندر تحمل ہو، برداشت ہو، تو پھر منفی سوچ نہیں ہوتی، پھر پوزیٹو سوچ ہوتی ہے، اور یہی پوزیٹو سوچ ہے جو اس رشتے کو آگے لے کے چلے۔ منفی سوچ آج جس طرح ہے ماشاءاللہ ہمارے یہاں طلاق کا ریشو بڑھتا چلا جا رہا ہے، طلاق عام ہو گئی ہے۔ میں نے ہزارہ مرتبہ اس منبر پہ کہا کہ آپ کسی بھی دارالفتہ چلے جائیں، سب سے زیادہ مفتی صاحب کے پاس جن مسائل کے حوالے سے فتویٰ پوچھا گیا ہے وہ کیا ہے؟ طلاق کا یا خلا کا۔ مثبت سوچ، یہ ہے کامیاب عائلی اور ازدواجی زندگی کا راز۔ اب اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ دیکھیں نا، ایک تو بات یہ ہے کہ ڈنڈے کے زور پر،
طاقت کے زور پر آپ سے ایجاب و قبول کروایا گیا ہے، پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن جب آزاد مرضی سے مسجد میں بیٹھ کر گواہوں کی موجودگی میں قاضی صاحب کے سامنے خاندان جمع ہے، آپ نے کہا قبول ہے قبول ہے، تو اب تو آپ کے اندر برداشت و تحمل ہونا چاہیے نا رشتے کے حوالے سے۔ اب رسول کی زبان سے الفاظ کیا نکلے سوچیے آپ۔ مسلم کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، یہ دنیا ساری کی ساری سامان دنیا ہے۔ وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور اس دنیا کا بہترین سامان نیک عورت ہے۔ یعنی اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام یہ کہہ رہے ہیں مرد و عورت ایک دوسرے کے لیے زندہ سرمایہ حیات ہیں۔ مرد و عورت میں سے ہر ایک کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے، اور مرد و عورت میں سے ہر ایک دوسرے کے لیے کیا ہے؟ قیمتی ہے۔ اگر یہ رسول کی باتیں ہمارے ذہنوں میں ہوں تو کیا ہماری خاندانی زندگی کامیاب زندگی نہ ہو، ہماری ازدواجی زندگی کامیاب زندگی نہ ہو؟ کبھی آپ نے غور کیا کہ جو مرد کی طرف سے عورت کو حق مہر دیا جاتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ لیکن بہت ساری وجوہات بیان کی جاتی ہیں۔ میں طالب علم ہونے کے ناطے جس وجہ کو زیادہ مؤثر سمجھتا ہوں، زیادہ بہتر سمجھتا ہوں، وہ وجہ یہ ہے کہ مرد کی طرف سے عورت کو جو حق مہر دیا جاتا ہے یہ ٹوکن منی ہے۔ آپ کہیں گے ٹوکن منی؟ دیکھیں، ایک عورت جو اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ رہتی تھی، اپنے خونی رشتہ داروں کے ساتھ رہتی تھی، اپنے گھر کی چھت کے نیچے رہتی تھی، اپنی مرضی کی زندگی گزارتی تھی، اپنی خواہشات پر عمل کرنے میں آزاد تھی، اب شادی کے بعد وہ دوسرے گھر آ رہی ہے، تو مرد کی طرف سے جو حق مہر دیا جا رہا ہے وہ اس بات کی علامت ہے یہ ساری ذمہ داریاں میری ہیں۔ وہ اپنے گھر بار کو چھوڑ رہی ہے، ماں باپ کو چھوڑ رہی ہے، بہن بھائیوں کو چھوڑ رہی ہے، لیکن وہ محبت اب میں دوں گا، وہ اپنائیت میں دوں گا، دلداری میں کروں گا، ساری معاشی ذمہ داریاں اس کا بوجھ اب میں اٹھاؤں گا۔ یہ ہے حق مہر۔ قرآن میں حق مہر کے لیے 3 الفاظ آئے ہیں، ایک اجر، دوسرا فریضہ اور تیسرا صدقہ۔ حق مہر جو دیا جانا چاہیے وہ مرد کی معاشی حیثیت کو سامنے رکھ کر، یا مہر مثل یعنی عام طور پر خاندان کی عورتوں کو جو کچھ مہر دیا جاتا ہے وہ دیا جانا چاہیے، لیکن مرد کی معاشی حیثیت سے بڑھ کر مرد سے تقاضا کرنا کہ جناب وہ حق مہر رکھے، یہ شریعت کی نگاہ میں اسی طرح کا ظلم ہے جس طرح لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا ظلم ہے۔ دیکھیں، جہیز اس کا عام معنی تو یہ ہے کہ شادی کے موقع پر میکے والے سسرال والے دلہا دلہن کو تحفے تحائف دیں، یا ابھی نئی زندگی کا آغاز ہو رہا ہے، زندگی کی بنیادی ضرورتیں ان کو فراہم کر دیں، یہ عام تصور ہے جہیز کا۔ لیکن جہیز کا جو ظالمانہ تصور ہے جہاں یا تو مطالبہ آ جائے یا خاموش مطالبہ آ جائے، اور اس مطالبے پر عمل کرتے ہوئے لڑکی کے ماں باپ کی کمر دوہری ہو جائے اور اس لڑکی کے بالوں کے اندر چاندی اتر آئے، حالات تو بدتر ہو گئے نا، حالات تو برے ہونے ہیں دوست۔ اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات الگ ہیں، ہماری سوچ و فکر تھوڑی سی الگ ہے۔ کامیاب ازدواجی زندگی کا ایک اور اصول آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ والصلح خیر، صلح صفائی میں بہتری ہے۔ یہ الفاظ ہیں سورہ نساء کی آیت نمبر 128 کے، سیاق و سباق سمجھ لیں آپ۔ عربوں کے ہاں ایک سے زیادہ شادیوں کا عام رواج تھا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں عربوں کے اس عام رواج کو کچھ معاشرتی اور سماجی ضرورتوں سے باقی رکھا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جب عرب لوگ ایک سے زائد شادیاں کریں گے تو وہاں شکایتیں بہت زیادہ پیدا ہوں گی۔ رب العالمین اس موقع پہ کہتے ہیں وَإِنِ امْرَأَةٌ
خافت من بالها نشوزا او اعراضا، اگر کسی عورت کو، کسی بیوی کو خطرہ لاحق ہو اپنے شوہر کی طرف سے، اپنے میاں کی طرف سے کہ جناب یہ بدسلوکی کرے گا، یہ بے رخی دکھائے گا، تو پھر میاں بیوی کے درمیان اگر حقوق کے معاملے میں، حقوق کی کمی بیشی کے معاملے میں کچھ رضامندی ہو جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ والصلح خیر، چونکہ صلح صفائی میں بہتری ہے، یعنی رب العالمین یہ چاہتا ہے جب مرد و عورت نے ایک بار اپنی آزاد مرضی سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا تو اب یہ ان کا رشتہ حتی الامکان قائم رہنا چاہیے، اس رشتے کو کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اس میں دراڑ نہیں آنا چاہیے، چاہے حقوق میں کمی بیشی ہو جائے، مہر کے معاملے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، عدل کے معاملے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، نان نفقے کے معاملے میں کمی بیشی ہو سکتی ہے، والصلح خیر۔ اب ایک روایت کا مطالعہ کر رہے ہیں، مشکات میں ابن ماجہ کے حوالے سے ایک روایت ہے، بہت توجہ رہے اس روایت پر۔ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہیں، کہ تقوی کے بعد مومن جس چیز سے سب سے زیادہ فائدہ حاصل کرتا ہے، کس کے بعد؟ تقوی کے بعد، پاکیزہ زندگی کے بعد سب سے زیادہ مومن جس چیز سے فائدہ حاصل کرتا ہے وہ من زوجۃ صالحہ، وہ نیک بیوی ہے۔ اب نیک بیوی کی صفات اللہ کے رسول نے بیان کی کہ نیک بیوی کی علامت کیا ہے، کہ شوہر کوئی جائز حکم دے تو اطاعت ہو، وہ اس کی اطاعت کرے، شوہر بیوی کی طرف دیکھے سرت ہو، بیوی اسے خوش کر دے، شوہر بیوی کے معاملے میں کوئی قسم کھا لے ابرت ہو، بیوی اس قسم کو پورا کرے، شوہر موجود نہ ہو اس کی غیر موجودگی میں وہ اپنی عزت کی بھی حفاظت کرے اور شوہر کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ اب دماغ کھلے رکھیے گا، ہم تمام مسلمان جب روایات کا مطالعہ کرتے ہیں نا دوست، تو ہمیں چاہیے کہ کبھی کبھی روایات کے الفاظ اور روایات کی گرامر سے نکل کر توسیع پسندانہ مفہوم کو بھی لیں ہم، توسیع پسندانہ مفہوم، یعنی یہ روایت جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے نہ یہ صرف مرد کے لیے ہے نہ یہ صرف عورتوں کے لیے ہے، بلکہ یہ روایت مرد و عورت دونوں کے لیے ہے، یہ ہے توسیع پسندانہ مفہوم، یعنی وہ مومنہ بھی تقوی کے بعد سب سے زیادہ فائدہ جس چیز سے حاصل کرتی ہے وہ ہے نیکوکار مرد۔ اب نیکوکار مرد کون ہے؟ کہ جب بیوی جائز خواہش کرے اور شوہر اس جائز خواہش کو پورا کر سکتا ہو تو پورا کرے، جب بیوی شوہر کی طرف دیکھے شوہر اسے خوش کر دے، بیوی شوہر کے حوالے سے قسم کھا لے تو شوہر اس قسم کو پورا کرے، اور جب بیوی گھر میں موجود نہیں ہے تو جس طرح شوہر کا تقاضا بیوی سے ہوتا ہے عزت کی حفاظت کرے، تو بیوی کی موجودگی میں مرد کو بھی کیا چاہیے؟ وہ اپنی عزت کا تحفظ کرے۔ یہ ہے توسیع پسندانہ مفہوم، یعنی الفاظ کی دنیا سے باہر آئے، گرامر کی دنیا سے باہر آئے۔ لیکن اس حدیث کے ایک جملے کی طرف ضرور توجہ دلاؤں گا دوستوں، وہ کیا ہے کہ جناب گھریلو زندگی میں عام طور پر جو فائنانشل مینیجر ہے وہ ہے بیوی، ایسا ہی ہے؟ گھر کی عمومی زندگی میں جو فائنانشل مینیجر ہے وہ ہے بیوی، وہی مینیج کرتی ہے۔ اگر بیوی فضول خرچ ہے تو وہ شوہر کا پیسہ کہاں اڑائے گی؟ فرنیچر میں، کپڑوں میں، پارٹیوں میں، تقریبات میں، آرائش میں، زیبائش میں، ایسا ہی ہے۔ لیکن اگر بیوی سادہ مزاج ہے، اس کے پاس اس کے ہاتھوں میں تھوڑا پیسہ آئے گا، یقین جانیے اس کے ہاتھوں میں آنے والا تھوڑا پیسہ بہت قیمتی ہے۔ اب ہمارے ذہنوں میں سوال یہ ہے کہ سادہ زندگی کسے کہتے ہیں؟ توجہ رہے دوست آپ کی، سادہ زندگی کیا چیز ہے؟ دیکھیں سادہ زندگی نام ہے حقیقی اور غیر حقیقی ضرورتوں میں فرق کرنا۔ اگر حقیقی ضرورتوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ ہے سادہ زندگی، اور اگر غیر حقیقی ضرورتوں میں پیسہ خرچ ہو رہا ہے یہ ہے فضول خرچی۔ اور یاد رکھیے
جو لوگ اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو حقیقی ضرورتوں میں خرچ کرتے ہیں وہ اللہ کی نگاہ میں مقرب ہیں، لیکن جو لوگ چاہے وہ مرد ہو یا عورتیں اللہ رب العالمین کے دیے ہوئے انعام، اللہ رب العالمین کی دی ہوئی دولت کو غیر حقیقی ضرورتوں پر خرچ کرتے ہیں وہ شیطان کے بھائی۔ سادہ زندگی۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اموی خلیفہ گزرے ہیں، 61 ہجری میں مدینہ میں پیدا ہوئے، 101 ہجری میں حمص میں ان کی وفات ہوئی۔ سلیمان بن عبد الملک ان کی ایک وصیت کی وجہ سے یہ خلیفہ بنے، پھر اپنے تقوی طہارت، اپنے عدل و انصاف کی وجہ سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو تاریخ 5واں خلیفہ راشد کہتی ہے۔ ان کی زندگی کا مطالعہ ہمیں یہ بتاتا ہے خلیفہ بننے سے پہلے ان کی زندگی امیرانہ تھی، شاہانہ زندگی گزارتے تھے، لیکن جب خلیفہ بن گئے تو انہوں نے راحت چھوڑ دی، آرام چھوڑ دیا اور سادہ زندگی گزارنے لگے۔ ان کی بیوی شاہی گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، فاطمہ بنت عبد الملک، وہ میکے سے ٹھیک ٹھاک زیور لائی تھی۔ اموی خلیفہ کے بارے میں سب جانتے ہیں، ٹھیک ٹھاک زیور لے کر آئی تھی فاطمہ بنت عبد الملک۔ جب عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ خلیفہ بنے، انہوں نے اپنی بیوی فاطمہ سے کہا، اے فاطمہ اپنا سارا زیور بیت المال میں جمع کراؤ۔ انقلاب آتا ہے، تبدیلی آتی ہے۔ یہ جو معاشی مسائل ہیں، میں سیاسی مسئلہ اس لیے لے کے نہیں آ رہا، پاکستانی سیاست میں عوام ہے کہاں؟ ٹرائیکے کے درمیان سیاست ہے، ایک طرف اسٹیبلشمنٹ ہے، ایک طرف اپوزیشن ہے، ایک طرف حکومت وقت، یہی گھومتی رہتی ہے سیاست، ہم عوام ہیں کہاں؟ اس لیے میں سیاست میں بات نہیں کر رہا ہوں نا۔ پاکستان کے حالات، سیاسی حالات بدتر ہیں، معاشی حالات بدتر ہیں، اقتصادی حالات بدتر ہیں، لیکن بدتر حالات کے باوجود ان کی شاہانہ زندگی ختم نہیں ہوتی، اس سے تبدیلی نہیں آتی۔ سنیں آپ، خلیفہ بننے سے پہلے امیرانہ زندگی، شاہانہ زندگی۔ آپ پڑھیں عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں، جس گلی سے گزرتے تھے گھر کی خواتین کہتی تھی گزرنے والا کوئی ہو نہ ہو عمر بن عبدالعزیز ہے۔ ایک دفعہ ایک کپڑا پہن لیا نا، جوڑا دوبارہ نہیں پہنتے تھے۔ خلیفہ بنے، بیگم کو کہا سارا زیور بیت المال میں جمع کرا دو، میں اس بات کو پسند نہیں کرتا، میں تم اور یہ سارا زیور ایک گھر میں رہے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے کچھ نہیں سوچا، سارا زیور، یہاں تک کہ وہ موتی جو ان کے والد عبد الملک نے انہیں دیا تھا، قیمتی موتی، وہ تک بیت المال میں جمع کرایا۔ اب دوستو ہمارے سامنے سوال یہ ہے، شوہر نے کہا سارا زیور بیت المال میں جمع کراؤ، میں تم اور زیور ایک گھر میں نہیں رہ سکتے۔ فاطمہ بنت عبد الملک نے بغیر سوچے سمجھے انہوں نے سارا زیور کیوں جمع کرا دیا؟ زندگیاں دو ہیں، ایک ہے عارضی زندگی، ایک ہے پائیدار زندگی۔ جو لوگ پائیدار زندگی کے بارے میں سوچتے ہیں وہ قربانی دے سکتے ہیں، جو عارضی زندگی کے بارے میں سوچیں گے وہ کبھی قربانی نہیں دے سکتے۔ ہمارے ملک میں تبدیلی آ نہیں سکتی، یہ ٹرائی کا مزے کرتا رہے گا، کبھی گیند اس کوٹ میں، کبھی گیند اس کوٹ میں، یہی تین مزے کرتے رہتے ہیں، سارے ٹھاٹ بال انہی کے پاس ہیں۔ نہ ان کا پروٹوکول ختم ہوتا ہے، نہ ان کی شہنشاہیت ختم ہوتی ہے، نہ ان کی آؤ بھگت ختم ہوتی ہے، تو کیا تبدیلی آئے گی؟ میں اس لیے اس موضوع کی طرف آتا نہیں۔ ایک بات سنیے بس، یہ جو ولیمہ آپ کرتے ہیں، پتہ ہے کوئی سوچا آپ نے ولیمہ کیا چیز ہے؟ دیکھیں ولیمہ جو ہے نا، یہ مرد کی طرف سے شادی کا اعلان ہے، کامیاب ازدواجی زندگی۔ اب مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے، طلاقیں ہوتی ہیں، بھائی وہ جو ڈھول پیٹا گیا تھا، وہ شادیانے بجائے گئے تھے، وہ جو اتنا بڑا ولیمہ ہوا تھا، وہ جو شاہانہ انداز میں اپنی بارات آپ لے کر گئے تھے، کچھ بھی یاد نہیں ہے آپ کو، طلاق دے کے بیٹھ گئے آپ۔ ولیمہ جو ہم کرتے ہیں یہ شادی کا مرد کی طرف سے اعلان ہے، آگے بڑھ کر یہ حسن سلوک ہے، کس کے ساتھ؟
دلہے کی طرف سے بیوی کے حق میں حسن سلوک، میکے والوں کے لیے حسن سلوک، وہ کیا کر رہا ہے؟ بیوی کو اور میکے والوں کو پیغام دے رہا ہے کہ بھائی اس رشتے سے میں خوش ہوں۔ وہ اپنے گھر والوں کو جمع کر رہا ہے، اپنے خاندان کو جمع کر رہا ہے، محبتیں بانٹ رہا ہے، حسن سلوک، اور یہ دل کی فیاضی کی علامت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عرب روایت کے مطابق عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قمیض پر دیکھا کہ جناب زرد رنگ لگا ہوا ہے، تو اس بات کی علامت تھی، انہوں نے نکاح کیا ہے۔ اب دیکھیں عبد الرحمن بن عوف نے اللہ کے رسول کو نہیں بلایا تھا، صحیح ہے نا؟ تو انسان کو اپنی معاشی چادر کے مطابق معاشی پیر پھیلانا چاہیے۔ اللہ کے رسول نے عبد الرحمن بن عوف کو دیکھا کہ ان کا نکاح ہوا ہے، تو اللہ کے رسول نے کہا اولی ولو بشاتین، اے عبد الرحمن ولیمہ کرو، چاہے ایک بکری ذبح کر کے جتنے لوگ تم بلا سکتے ہو بلا لو۔ لیکن دوستو یاد رکھیے، ولیمے یعنی دعوت میں، تقریبات میں اپنے خاندان کو، اپنے قریبی رشتوں کو، اپنے آس پڑوس کو کبھی نہیں بھولیں۔ خدا را منفی سوچ نکالیں، کامیاب ازدواجی زندگی گزاریں، کامیاب عائلی زندگی گزاریں، کبھی بھی رشتوں کو کمزور نہیں پڑنے دیں۔ سب سے پہلا حق آپ کے کھانے پر، آپ کے دسترخوان پر آپ کے خونی رشتہ داروں کا ہے۔ ہمارے رسول نے کہا شد الطعام طعام الولیمہ یدعا لها الاغنیاء ویترک لها الفقراء، بدترین کھانا ولیمے کا کھانا ہے جس میں امیروں کو بلا لیا جائے، غریبوں کو چھوڑ دیا جائے۔ وقت اس بات کی اجازت نہیں دے رہا کہ میں بات کو آگے لے کر چلوں، انشاءاللہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ ابھی ہم بات کر رہے ہیں مرد و عورت کے جو حقوق، اور آئندہ جمعہ انشاءاللہ میں مرد و عورت کی جو ذمہ داریاں ہیں، اصل ہے ذمہ داری، اس ذمہ داری پر میں انشاءاللہ تفصیلی گفتگو اگلی جمعے میں، اگلی نشست میں انشاءاللہ کروں گا۔ لیکن ایک بات ضرور کہتا چلوں دوست، پاکستان میں 4 ارب ڈالر کی خوراک ہر سال ضائع ہوتی ہے، یعنی ہماری پیداوار کا 26% حصہ وہ ضائع ہو جاتا ہے۔ وہ کھیتوں کھلیان میں بھی ہوتا ہے، وہ کارخانوں فیکٹریوں میں بھی ہوتا ہے چھٹائی کے دوران، لیکن سب سے زیادہ جو خوراک ضائع ہوتی ہے ہماری کچن میں ہوتی ہے، وہ شادی بیاہ میں ہوتی ہے۔ خدا را آپ اس میسج کو لے کر جائیں، آپ آگے اس میسج کو پہنچائیں، وَلَا تُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ خدا کے سامنے جب ہم کھڑے ہوں گے تو اللہ کی ایک ایک نعمت کے ہم جواب دہ ہیں۔ مزید گفتگو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس ایک بات ضرور کہوں گا، جتنی بھی مذہبی جماعتیں ہیں، جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں، خدا را ان کی ذمہ داری ہے، ان کے اکابرین کی، ان کے سربراہوں کی ذمہ داری ہے، اپنے ورکروں کی تربیت کریں، اپنے کارکنوں کی تربیت کریں، اپنے ساتھ چلنے والوں کی تربیت کریں، ورنہ خدا کے ہاں مجرم کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے مذہبی رہنما بھی، سیاسی رہنما بھی۔ جو حالات پاکستان کے ہیں، اللہ کی قسم، نہ مذہب کے حوالے سے ہم فخر سے سر اٹھا سکتے ہیں، نہ پاکستانی ہونے کے حوالے سے ہم فخر سے سر اٹھا سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔